आओ बुला रहा है अपने हुजूर सबको, आओ बुला रहा है अपने हुजूर सबको, नारे खुशी से मारो दिल से पुकारो रब को, आओ सलाम उसी की तारीफ खुश नमाओ, उसके हुजूर अपने सर मोहनो झुकाओ, हमको सना पुरानी। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। अजीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर पाशका के 5वें इतवार की इबादत खुदावंद के हुजूर गुज़रानते हैं और आज की तलावतों में खुदावंद हमें खिदमत और मखसूसियत के साथ साथ हम पर आया करते हैं कि खुदावंद राह हक और ज़िंदगी हैं, और यही ज़िंदगी हम अपनी कलीसिया में साक्रामेंटों के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको मनाते हैं। और आज आलमी तौर पर हम मदर्स डे जो है वो भी मनाते हैं, और माएँ भी हमेशा ज़िंदगी का सबब बनती है, ज़िंदगी देने का सबब बनती है और ज़िंदगी की हिफाजत करने का सबब बनती हैं। तो आएँ उन तमाम बातों और वक्तों के लिए जब हमने खुदा से दूरी इख्तियार की, ज़िंदगी को प्रमोट ना किया, उसकी हिफाजत ना की, खुदा से और एक दूसरे से मुआफ़ी मांगें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों में इज्जत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलम बाला पर खुदावंद को जलाल और ज़मीन पर नेक नेक आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ़ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तुझे बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कदूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। हम दुआ मांगे। ऐ रहीम खुदा, तेरी तरफ से हम मुखलिसी पाते हैं और तेरे लिए बालक बेटे और बेटियां बनते हैं। अपने प्यारे बेटे बेटियों पर रहम की निगाह कर, ताकि हम मसीह पर ईमान लाकर तुझसे हकीकी आज़ादी और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, जो तेरे साथ रूह कुदस की वहादनियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। उन्होंने 7 इश्कास चुन लिए जो रूह कुदस से भरे हुए थे। कलामी मुकद्दस में से हमारे लिए आज की पहली तलावत
रसूलों की अमाल छठा बाब 1 से 7 आयत। उन दिनों में जब शागिर्दों का शुमार बढ़ता जाता था, यूनानी उबरानियों से कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उनकी बेवाओं की रोज़ाना खबरगिरी में गफलत होती थी। तब उन 12 ने शागिर्दों की जमात की मजलिस करके कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर दस्तरखानों की खिदमत करें। बस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम इश्कास को चुन लो जो रूह और हिकमत से भरे हुए हों, ताकि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम खुद तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई और उन्होंने इस्तफानिस नामी एक मर्द चुन लिया जो ईमान और रूह कुदस से भरा हुआ था, और साथ ही फिलबोस, प्रोकोरस और निकानूर और तिमोन और परमानिस और इंताकिया का एक नौमरीद निकोलाउस, और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, जिन्होंने दुआ करते हुए उन पर हाथ रखे, और खुदा का कलाम फैलता रहा, और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया, बल्कि काहिनों का एक बड़ा गिरोह भी दीन के मतहत हो गया। पाकलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम में शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दूल्हा जल्द आता है। कमर बांधो सब मसीहो। कमर बांधो सब मसीहो। प्यारा यीशु दूल्हा जल्द आता है। तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत हो। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका 2 बाब 4 से 9 आयत। अजीज़ो, खुदावंद जिंदा पत्थर के पास आओ, जिसे आदमियों ने तो रद्द किया, मगर खुदा ने उसे चुन लिया और मोज़ेज़ जाना, और तुम जिंदा पत्थरों की मानत रूहानी घर बनते जाओ, यानी एक मुक़द्दस कहानत जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा को पसंदीदा रूहानी कुर्बानियाँ गुजारने। इसलिए नविश्ता में ये पाया जाता है कि देखो, मैं सिहोन में एक पत्थर रखता हूँ जो मुंतहिब और कोने का सिरा और कीमती है, और जो कोई उस पर ईमान लाए वो हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस वो तुम्हारे वास्ते जो ईमान लाए हो इज़्ज़त का बाइस है, मगर जो ईमान नहीं लाते उनके लिए वो पत्थर मीमारों ने रद्द किया। वो कोने का सिरा और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने वाली चट्टान हो। बस वो
कलाम पर ईमान न लाकर ठोकर खाते हैं और उसी के लिए वो मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुकद्दस कौम और मिरास की उम्मत हो। तुम उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तरीकी से अपने अजीब नूर में बुलाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जिंदा मसीहा होया हालेलुया को सारे, जिंदा मसीहा होया हालेलुया को सारे, इनके सिपाही सब मुबने के डरते मारे, इनके सिपाही सब मुबने के डरते मारे, आसमां के जोर सब लाके सच नू छुपाना, ओ सच नू छुपाना, सुरानू मिला के हालेलुया गा के पाश का मनाना, ओ पाश का मनाना। खुदा आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदावंद पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करनी चाहता हूँ। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह भी जानते हो। तो मैंने यीशु से कहा कि ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम राह क्यों कर जाएंगे। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते हो तो मेरे बाप को भी जानते हो, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करूँगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। ये प्रकाश के अंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। असीस मोमिन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर ईस्टर के 5वें इतवार की इबादत खुदावंद के हुज़ूर गुज़ारते हैं। और आज की तिलावतों में खुदावंद हमें दावत देते हैं कि हम खुदा को जो राह, हक और ज़िंदगी है उसको अपनी ज़िंदगी में कबूल करें और उसको अपनी ज़िंदगी में पहचानते हुए उसकी राह पर चलें और हक और सच की ज़िंदगी गुजारते हुए अबदी ज़िंदगी को हासिल करें। आज की तीनों तिलावतों में ज़िंदगी और ज़िंदगी को गुजारने की जो है हदायत और तलकीन बयान की गई है।
آج کی پہلی تلاوت جو رسولوں کے اعمال سے لی گئی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں ابتدائی کلیسیا میں جو اختلاف ہے وہ اتحاد میں بدلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابتدائی کلیسیا میں ہر کوئی جو ہے اپنی چیزوں کو بیچ کر رسولوں کے پاس لاتے ہیں، اور ان میں کوئی ضرورت مند نہیں تھا، لیکن دنیا کا جو لالچ ہے، دنیا کی جو راہ ہے، دنیا کا جو طریقہ ہے، وہ کلیسیا میں داخل ہو جاتا ہے اور ان میں اختلاف پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یونانی اور عبرانی دو الگ قوموں سے لوگ مسیحیت میں شامل ہوتے ہیں، تو یونانیوں کی جو بیوائیں ہیں وہ نظر انداز کی جاتی ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور وہ رسولوں سے شکوہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر رسول خداوند کی بات کو یاد کرتے ہوئے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو ادا کرو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو، اس اصول کے تحت فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جو سارے رسول ہیں ہم روحانی طور پر کلیسیا کی رہنمائی کریں، اور کلیسیا میں سے چند لوگوں کا انتخاب کیا جائے، ان کو مخصوص کیا جائے تاکہ وہ فلاحی کاموں کو کریں، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اور یہاں پر 7 جو ہے شماس یعنی 7 ڈیکنز وہ مخصوص کیے جاتے ہیں، اور جب یہ مخصوص کیے جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری جو ہے یہ فلاحی کام کی ہے، اور رسول اپنا زیادہ وقت بشارت میں، تعلیم میں، تربیت میں اور لوگوں کو نجات کی منادی کرنے میں وہ صرف کرتے ہیں۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں خداوند فرماتے ہیں کہ تم زندہ پتھر ہو، زندہ پتھر ہو، اور خداوند کی ہیکل بنتے جاؤ۔ یہاں پر ایک دعوت دی گئی ہے، مختون اور غیر مختون سب کو ایک جو ہے وہ دائرے میں ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی جھنڈے کے نیچے، ایک ہی جو ہے منشور کے نیچے لایا جاتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ جسے مماروں نے رد کیا ہے وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوا ہے۔ یہاں پر 2 باتیں بڑی سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہیں۔ پہلی کہ غیر قوموں کو جو شریعت کے ماہر سمجھے جاتے تھے وہ ان لوگوں کو رد کرتے تھے، لیکن خدا نے انہیں چنا، عام لوگوں کو چن کر ان کو شاگرد بھی مقرر کیا، ان کو رسول بھی مقرر کیا، اور ان کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنایا، اور ہم سب کو اپنی شاگردیت میں قبول کیا ہے۔ وہ پتھر جو مماروں نے رد کیا ہے، جو صاحب شریعت نے رد کیا ہے، خدا نے انہیں سرفراز کیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر جب پتھر کی بات کی جاتی ہے جو مماروں نے رد کیا ہے، کونے کے سرے کا پتھر ہوتا ہے، تو مسیح خداوند جو ہماری ابدی چٹان ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ جو کوئی مسیح خداوند کی تعلیم پر قائم آتا ہے، اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، اس کی زندگی جو ہے خدا کے قوانین پر جب تعمیر کی جاتی ہے تو وہ مضبوط جو ہے ستون بنتا ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں نومیڈ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خانہ بدوش، بہت عرصہ تک یہودی جو ہے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے رہے تھے، ان کے جو خیموں میں زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس اپنے جو ہے گھر نہیں تھے، اپنا ملک نہیں تھا، جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اور اس دوران جب وہ اپنے درمیان ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں، جہاں پر ہیکل جو ہے جو پتھروں سے بنائی جاتی ہے، جو پہلی ہیکل جو ہے وہ پتھروں سے بنائی جاتی ہے، وہاں پر خدا کی ایک مستقل سکونت کا نشان بن جاتا ہے۔ جو پتھر جو ہے دوسری قوموں نے جس شریعت کو، جس تعلیم کو، جس خدا کو رد کیا ہے، اب ایک چھوٹی سی قوم کے لیے وہ ایک کونے کا سرا بن جاتا ہے، وہ ان کی زندگی کا محور و مرکز بن جاتا ہے، اور ہیکل جو ہے یہ ان کی زندگی کا مرکز بنتی ہے۔ کیونکہ شروع میں جب ہیکل نہیں تھی تو یہودی عہد صدوق
اس کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جاتے تھے، لیکن جب ان کے درمیان ہیکل کی تعمیر ہو گئی تو پھر جو ہے وہ خدا کی موجودگی ان کے درمیان مستقل ہو گئی ہے، اور اب وہ ان کے ساتھ ریلیٹ ہونے میں شرمندگی نہیں محسوس کرتا، بلکہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے تم میرے لوگ ہو اور میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ بات ہے جو خداوند کے فرماتے ہیں کہ جس پتھر کو ہماروں نے رد کیا ہے وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوا ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں اسی بات کو اور واضح کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح تعلق ظاہر کرتے ہیں کہ جو پتھر ہماروں نے، یعنی کہ جس خدا کو ابتدا میں بنی اسرائیل کے وقت جو ہے دوسری قوموں نے رد کیا، وہی سرفراز کیا گیا، اور آج وہی خدا تمہارے درمیان ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک الہی بیٹ کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ایسا بیٹ، وہ اتحاد جو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے درمیان ہے، اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور ظاہر کرتے ہیں کہ اب سے جو ہے میں آسمان پر جاتا ہوں، میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اور جب جانے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو رسول جو ہے وہ دو سوال پوچھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح سے مقدس توما جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے خدا، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے۔ جب آسمان پر جانے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم راہ کیوں کر جانیں گے؟ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں راہ، حق اور زندگی میں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جاتا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرے سوال میں جب باپ کی بات آتی ہے، میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس، تو یہاں سے دوسرا سوال جنم لیتا ہے۔ مقدس فیلبوس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے خدا، ہمیں باپ کو دکھا اور ہمارے لیے بس ہے۔ اور یہاں پر خدا یسوع مسیح دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں۔ سو یہاں پر دو سوال پوچھے گئے ہیں اور ان کا دو فرق انداز سے جواب دیا گیا ہے۔ پہلے سوال میں جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یہاں پر جب راہ کی بات کی جاتی ہے، یہ وہ رستہ ہے جس پر خدا یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میں وہ راستہ ہوں جس پر تم سب چل کر ابدی زندگی کو حاصل کرتے ہو۔ میں وہ راستہ ہوں جو سکڑا ہے، جو تنگ راستہ ہے، جو آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، جس راستے سے تم نے بڑے گیان سے گزرنا ہے، بڑی مختاف سے گزرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اس راستے کو جو ہے اپنانا ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو ابدی زندگی کی طرف ہمیں لے چل جاتا ہے۔ یہ کیونکہ دنیا کا جو راستہ ہے وہ کشادہ ہے، وہ پرکشش ہے، وہ آسمان جو ہے وہ شارٹ کٹ کا راستہ ہے، لیکن اس کی جو منزل ہے وہ ذلت، ہلاکت اور موت ہے۔ دنیا کے راستے کیا ہیں؟ دنیا کا راستہ ہے شارٹ کٹ، راتوں رات امیر ہونے کے بعد، یعنی کہ دنیا کا راستہ ہے اگر دیکھا جائے تو ایک شخص سال ہر سال محنت کرتا ہے اور دوسرا جو ہے گن پوائنٹ کے زور پر اس کا سب کچھ چھین کر امیر ترین ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا راستہ ہے۔ دنیا کے راستے جو ہے اس میں لالچ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے کے جو ہے قتل و غارت ہے اور تمام بے شمار برائیاں ہیں جو دنیا جو ہے ان پر چلنے سے ہچکچاتی نہیں ہے، اور آخر یہ راستہ جو ہے وہ ہلاکت اور موت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح کا جو راستہ ہے یہ نیکی کا راستہ ہے، پاکیزگی کا راستہ ہے، صبر کا راستہ ہے، برداشت کا راستہ ہے، احترام کا راستہ ہے، عزت کا راستہ ہے، قربانی کا راستہ ہے اور معافی کا راستہ ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو ان قدروں پر چلے گا وہ حق اور سچ کی بات کرے گا۔
दूसरी बात, खुदा यीशु मसीह जब इस रास्ते की बात करते हैं तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि रास्ता भी मैं हूं और मंजिल भी मैं हूं। क्यों? क्योंकि जो कोई इस रास्ते पर चलेगा, जो नेकी, पाकीज़गी, अच्छाई और भलाई का रास्ता है, तो वो हक और सच की बात करेगा। दूसरा जो हिस्सा आता है, आप जिस तरह इसको हमेशा हक और सच की बात की जाती है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, यानी कि हक और सच। जब सच और हक की बात की जाती है तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई शख्स इस रास्ते पर हक और सच का लिबास पहने हुए चलता रहेगा, वो जिंदगी को पाएगा। और हक और सच का ये जो रास्ता है इंसान को आजाद करता है अंदर से। जब खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत का वक्त आता है तो पिलातुस जो है वो कहता है सच क्या है? जब खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि सच तुम्हें आजाद करेगा, क्योंकि सच जो हक और सच जो है इंसान को आजाद करता है अंदर से, उसको लालच से, उसको हसद से, उसको बुराइयों से आजाद करता है। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि हक और सच तुझे आजाद करेगा। जो कोई इस लिबास को पहनेगा हक और सच को, वो अंदर से आजाद होगा। वो गुनाह का गुलाम नहीं होगा, वो दौलत का गुलाम नहीं होगा, वो नफरत का गुलाम नहीं होगा, वो घमंड का गुलाम नहीं होगा, वो जो है दूसरों के साथ जो है दूसरों को हमारत की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि वो अंदर से आजाद होकर वो मसीह खुदावंद का ताबेदार होगा। जिस तरह मसीह खुदावंद जो है खुदा बाप के ताबेदार हैं, जो खुद कहते हैं कि मेरी तो खुराक ये है कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। यहाँ पर जो है खुदा यीशु मसीह हकीकी ताबेदारी की बात करते हैं, जो खुदा यीशु मसीह खुदा बाप की ताबेदारी करते हैं और कहते हैं कि जो कोई अंदर से आजाद है वो यही जो है वो खूबियों को अपनाएगा, और जो इस रास्ते को अपनाएगा वही इस जिंदगी की भरपूरी को अपनाएगा। क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर तो बाप के पास नहीं जा सकता। यानी कि मेरी तालीम को, मेरे कवानीन को, मेरी शरीयत को, मेरे अहकामात को अमल किए बगैर कोई जो है बाप के पास नहीं आ सकता। और यही हक और सच जो है उसकी हकीकत है, यही वो राह मुस्तकीम है, यही वो सीधा रास्ता है। और दुनिया के मज़ाहिब जो है हमेशा रास्ते की निशानदेही करते हैं, वो रास्ते को लेके जाते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, रास्ता भी मैं हूँ, मंजिल भी मैं हूँ। कोई किसी मजहब के जो है किसी पैगंबर ने, नबी ने या लीडर ने या कायद ने ये नहीं कहा कि मैं रास्ता हूं, क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह ये कहते हैं राह, हक और जिंदगी मैं हूं, तो यहूदियों के लिए, यहूदी मजहब में भी सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा का ये जो है ये क्लेम हो सकता है, ये रुतबा जो है सिर्फ और सिर्फ खुदा का है, खुदा बाप का है। और यहाँ पर खुदा बाप के रुतबे के बराबर आने की खुदा यीशु मसीह बात करते हैं। दूसरे लफ्जों में यही खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और बाप एक हैं, जो बाप का है वो मेरा है, जो मेरा है वो बाप का है। तो हक और सच की जब बात की जाती है तो यहाँ पर हक और सच हम पर अय्यार करते हैं बाप को, क्योंकि फेलबूस अब कहते हैं कि हमें बाप को दिखा, तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है, और जिसने मुझे देखा है उसने खुदा के रहम को देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने खुदा की माफी को देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने खुदा की कबूलियत को देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने खुदा की कुर्बानी को देखा है। इसलिए यहाँ पर जो है बात की गई है राह, हक और जिंदगी की बात की गई है। और तीसरी बात जो है खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जिंदगी में, राह, हक और जिंदगी। जब जिंदगी की बात की जाती है तो यही वो रास्ता है
جس پر حق اور سچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی زندگی ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھی، اور اسی زندگی کے ساتھ جو ہے خدا نے انسان کے نتن میں زندگی کا دم پھونکا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا، اور اسی کلمے کے ذریعے خدا نے ہر طرح کی زندگی کو خلق کیا ہے، خدا نے ہر طرح کی زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خود کہتے ہیں قیامت اور زندگی میں ہوں، اب سے ان موت اور زندگی پر میرا اختیار ہے، اور جس کا کسی چیز پر کوئی اختیار ہو وہی دوسرے کو دے سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو آپ کسی کو دے نہیں سکتے۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح موت اور زندگی پر اختیار رکھتے ہیں۔ موت اور زندگی پر اختیار رکھتے ہوئے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین اور کل کائنات کا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح صاف الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہاں پر آسمان اور زمین کی زندگی کی جو ہے وہ باتیں مجھے دی گئی ہیں، آسمان اور زمین کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں، اور یہی اسی اختیار کے ساتھ خداوند یسوع مسیح وہ اختیار رسولوں کو دیتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا اختیار میں تمہیں دیتا ہوں، جو تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا، اور جو تم زمین پر بند کرو گے وہ آسمان پر بند کیا جائے گا۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح اپنی زندگی میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، اپنے اختیار میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ، زندگی پاؤ بلکہ کثرت سے پاؤ۔ اور آج خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں زندگی ہوں، خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی خدا یسوع مسیح کی زندگی کے دائرے میں شامل کیا جائے، اور ہم سب سے پہلے خدا کی زندگی کے دائرے میں شامل کب ہوتے ہیں؟ جب بپتسمہ ہوتا ہے۔ جب بپتسمہ دیا جاتا ہے تو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے جو ہے ہم مسیح کے اختیار میں آ جاتے ہیں، اس کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس زندگی کو دینے کے لیے ہماری اس دھرتی پر آئے، اور نہ صرف جو ہے اس زندگی کا ظاہری تجربہ کروایا بلکہ آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی وعدہ کیا۔ خدا یسوع مسیح خود اس زندگی کو رکھتے ہوئے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ان کو زندگی دیتے ہیں، جو معاشرے کے رد کیے ہوئے کوڑی ہیں ان کو دوبارہ شفا دے کر دوبارہ ان کی زندگی کو بحال کرتے ہیں، جو اندھے ہیں ان کی بینائی کو بحال کر کے ان میں نئی زندگی کا دم پھونکتے ہیں، جو بیمار ہیں، جو کسی بھی قسم کی بیماری میں ہیں، جو زنا اور گناہ کی حالت میں ہیں، ان کے گناہ اور زنا کی معافی دے کر ان کو دوبارہ معاشرے کا ایک اچھا اور مثبت رکن بناتے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں زندگی کو پھیلانے کے روپ ہیں، اور ہم کلیسیائی دور میں، کلیسیائی عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاک یوکرس کے ذریعے ہم خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کو حاصل کرنے سے زندگی حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اعتراف کا سیکرمنٹ حاصل کرتے ہیں تو ہم زندگی پاتے ہیں۔ جو دوسرے سیکرمنٹ اور سیکرامنٹل عبادات ہیں ان سے ہم زندگی پاتے ہیں، اور نہ صرف ہم اس گرجا گھر میں بلکہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کی جب مدد کرتے ہیں، جب بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، قیدیوں کے پاس جاتے ہیں، یہ سب ذریعے ہیں زندگی کو بانٹنے کے، اور اس زندگی کو بانٹنے کا جو بنیادی اور بڑا اہم اور منفرد جو ایک رشتہ ہے وہ ہے ماں کا رشتہ۔ آج ہم عالمی طور پر مدرس ڈے مناتے ہیں، ماں کا عالمی دن، اور ماں کا عالمی دن جو ہے یہ بذات خود ماں ایک زندگی کی علامت ہے، جو ایک زندگی کو پہلے اپنی کوکھ میں جنم دیتی ہے اور پھر اس دنیا میں جنم دیتی ہے۔
اور یہ ماں جو ہے، ماں کی زندگی جو ہے بچے کے لیے ہمیشہ ہی قربانی کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اینا ماریا جو یو ایس اے کی ایک خاتون تھی، اس کی زندگی میں اپنی ماں سے محبت جو ہے وہ بڑی گہری تھی، اور ہر سال یہ اپنی ماں کو جو ہے پھول پیش کیا کرتی تھی۔ جب دیکھتے ہیں کہ جب اس کی ماں کی میموریل سروس ہوئی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جتنے بھی لوگ آئے تھے، جتنے بھی لوگ وہاں پر آئے تھے، اس نے سب کو ایک ایک جو ہے وہ پھول دیا۔ اس نے کہا کہ جو محبت میں نے اپنی ماں میں محسوس کیا، جو احترام میں اپنی ماں کی کرتی ہوں، اب میں آپ سب میں اپنی ماں کا روپ دیکھتی ہوں۔ تو وہاں سے جو ہے ایک روایت پڑی تھی کہ ماں کو پھول دے کر جو ہے ان کا احترام کرنے سے، اور لوگ جو ہے اکثر روز جو ہے جو ریڈ کپڑے پہنتے تھے جن کی مائیں زندہ ہوتی تھیں، ان کو تحائف دیے جاتے تھے، جن کی مائیں فوت ہو جاتی تھی وہ اکثر جو ہے وہ سفید کپڑے پہنتے تھے، یہ ایک روایت تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مئی 1914 کو امریکہ کے ایک صدر تھا وڈرو ولسن، اس نے اعلان کیا، یہ بھی اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جو کچھ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کے وسیلہ سے ہوں، اور اس نے جو ہے عالمی طور پر اپنے جو ہے وہ پورے یو ایس اے میں 10 مئی یعنی کہ مئی کے دوسرے اتوار کو، ہمیشہ مئی کے دوسرے اتوار کو اس نے مخصوص کیا کہ یہ دن ماں کے لیے مخصوص دن ہے۔ نہ صرف ماں کا ہمیں جنم دینا بلکہ ہماری تربیت کرنا، ہمیں خوراک مہیا کرنا، اور رشتوں کا احترام سکھانا، خدا سے روشناس کروانا، ہمارے دکھ درد کو سمجھنا، اور بے شمار اور قربانیاں جو ہماری مائیں ہمیں پالنے کے لیے، اچھا شخص بنانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے دیتی ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار لوگ ہیں جن کی زندگی میں ماں کا کردار ایک بہت اہم کردار ہے۔ ہم اپنی ماں کی قربانی کا کبھی بھی اجر ادا نہیں کر سکتے۔ مائیں ہماری بے شمار جو ہے بہت زیادہ تربیت کرتی ہیں۔ آج میں جب اپنی ماں کو دیکھتا ہوں، میں بہت کم اپنے گھر میں جاتا ہوں، بہت کم ہمارے گھر والوں کو اگر مجھ سے کوئی گلہ ہوتا ہے تو یہی گلہ ہوتا ہے کہ ایک تو رابطہ کم ہوتا ہے یا گھر بہت کم جاتا ہوں، لیکن ایک جو پیار ہے وہ وہی پہ ہے، وہ بہت پیار کرتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میری ماں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے۔ آج اگر دعا کا کہا جائے تو جب میں بالکل چھوٹا تھا، جب مجھے کچھ نہیں پتا تھا، تو میری ماں سارے بچوں کو بٹھا کر دعا کرتی تھی، اور آج جب میں دعا اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں تو وہ دعا کا جذبہ میں نے اپنی ماں سے حاصل کیا تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں بالکل چھوٹا تھا تو جو دعا میری ماں کرتی تھی وہی میں کیا کرتا تھا۔ میری ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی تھی، اے خدا میرے فلانے بچے کو یہ کر دے، فلانے بچے کو یہ کر دے، تو میں بھی کہتا تھا اے خدا میرے فلانے بچے کو یہ کر دے، فلانے بچے کو یہ کر دے۔ تو جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو تب مجھے پتا چلا میرے بچے کو نہیں ہے، میں پھر آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ جو دعا تھی اس وقت میں نے اپنی ماں سے دعا کی روح کو حاصل کیا تھا، دعا کا جذبہ حاصل کیا تھا۔ آج بے شمار دفعہ جو ہے ہم اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں، یا شاید مائیں بھی جو ہیں اس حساب سے تربیت نہیں کر رہی۔ بے شمار دنیا میں مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتی ہیں اور ہمیشہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں ایک اور واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ میں اکثر جب میں فادر پر نہیں آیا تھا تو میرے پاؤں میں جو ہے ایک کوئی چیز چبھ گئی تھی، اور اسی کے ساتھ میں اکثر جو ہے جب ہم باسکٹ بال کھیلتے تھے تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا رہا، تو اس پہ پاؤں میں پس پڑ گئی اور کافی زیادہ جو ہے وہ کام خراب ہو گیا۔ میں پھر پریشان تھا کہ اگر میں گھر واپس گیا تو پتہ نہیں فادر بنوں گا یا نہیں، دوبارہ فادر یہ بلائیں گے کہ نہیں۔ تو میں نے اسی کے ساتھ جو ہے وہ کافی عرصہ گزارا، لیکن جب تھوڑا سا بڑھ گیا تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا،
اور یہ تقریباً میری نا ہڈی کے جو پاؤں کی ہے نیچے سے ہڈی کو پس جو ہے وہ لگ چکی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ آپریشن ہوا اور ٹھیک ہوگا۔ جب میں اپنے گھر گیا تو میری ماں نے دیکھ کے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی بھی یہ تقریباً آج سے 20 سال پرانی بات ہے، جب میں آج سے 20 سال پہلے اسمبلی میں آیا تھا تو یہ 20 سال پرانی بات ہے، ابھی بھی جب بھی کبھی میں اپنے گھر میں جاؤں اور اگر میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا نا تو سب سے پہلے میری ماں نا میرے پاؤں کو پکڑ کے نا تو وہ دیکھتی ہے، کہتی پتہ لے سخت تو نہیں ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، 20 سال گزر گئے ہیں لیکن اس کے ذہن میں اکثر ہوتا ہے، اور میرا لیکن ہاں ماں جی ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ اس کا پاؤں خراب ہوا تھا، اور آج سے کئی سال گزر گئے ہیں، اور حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میرے تقریباً زیادہ جو بہن بھائی ہیں وہ باہر کے ملکوں میں ہیں، لیکن جب بھی وہ اس کو زیادہ میری فکر ہوتی ہے۔ یہ ہے ماں کی محبت، یہ نہیں کہ ماں دوسروں سے پیار نہیں کرتی، ماں کی محبت سب کے لیے جو ہے وہ منفرد ہوتی ہے، لیکن ماں ہر بچے کو انفرادی طور پر چاہتی ہے، جس طرح خدا کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری ناموں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کھود رکھا ہے، اسی طرح ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے میرا بچہ جو ہے کس موڈ میں ہے، غصے میں ہے، اب یہ خاموش رہنے میں ہے، اس کی عادتیں کیا ہیں، اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، بہت دفعہ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن ہماری مائیں ہمیں کبھی نہیں بھولتی، کسی بھی قربانی کا جو ہے اجر ان کو ادا نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا کامیاب ہو گیا تھا، ایک اچھا بزنس مین بن گیا، اور اس نے کہا کہ ماں، وہ اپنے گھر گیا، اپنی ماں سے کہا کہ ماں تو نے میرے لیے بڑی محنت کی ہے، بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ماں نے کیا پتر ہے جو میں کیتا ہے تیرے واسطے کیتا ہے وہ میں کوئی اجر لینے واسطے نہیں کیتا، اس نے کہا پھر بھی کچھ نہ کچھ مجھے بتا۔ وہ شخص جو ہے وہ کافی امیر ترین ہو چکا تھا، ماں نے اپنے بیٹے کو سکھانے کے لیے کہا اچھا پتر آج دی رات جائے گی نا وہ تو میرے کو اسٹے کر، اور جڑے بستر سے میں سوتی ہیں اس سے سو جاتا ہوں۔ کہا یہ کیا ان سے شرط ہے؟ اس نے کیا کیا کہ ماں نے سارا بستر گیلا کر دیتا، تو سارا وہ کھانا شانا کھانے کے بعد جو ہے جب وہ سونے کے لیے گیا تو ماں بھی اپنے بستر پہ سو گئی، اور یہ بھی جب ماں کے بستر پر گیا تو وہ سارا گیلا تھا، حیران ہو گیا۔ پھر انہیں کیا کہ ماں نے صرف یہی شرط لائی ہے، یہی کیا کہ تو ایسے بستر سے سونا ہے، وہ لیٹ گیا، ساری رات جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ لیٹا رہا، کبھی ہے کبھی ایسے، اور صبح اٹھتے ہی اس کو بڑا وہ غصے سے لال پیلا ہوا، اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں یہ کیا مذاق تھا، یہ کیا بات نے کر دی ہے، آپ کو پتا تھا میں نے کل جو ہے کل میری میٹنگس ہیں اور ساری رات میں نہیں سویا۔ اور ماں نے کہا پتر تو میری ایک رات کی نیند کا بدلہ نہیں دے سکا تو میرے لیے کیا کرے گا، تو اتنی راتوں کی نیند کا کیا مجھے بدلہ دے گا، اتنی راتیں جب تو اس بستر کو گیلا کرتا تھا تو میں تجھے سوکھے میں کرتی تھی اور خود جو ہے وہ گیلے کر سو جاتی تھی، اور میں نے جو کچھ بھی کیا ہے کسی اجر کے لیے نہیں کیا، کچھ پانے کے لیے نہیں کیا، یہ میری بے لوث محبت ہے، جس طرح خدا ہم سے بے لوث محبت کرتے ہیں اسی طرح ہماری مائیں ہم سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ آج ہمیں اپنی ماؤں کا احترام کرنا ہے، اپنی ماؤں کو عزت دینا ہے، ان کو آؤٹ ڈیٹ نہیں کہنا، وہ سب کچھ جانتی ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارا احترام کرتی ہیں، وہ ہم سے پیار کرتی ہیں، وہ ہمیں کبھی جو ہے غمگین یا روٹھا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، خود دل میں جو ہے بہت ساری باتیں برداشت کر لیتی ہیں۔ آج ہم نے اپنی ماؤں کے ان دکھوں کو کم کرنا ہے اور ان کی مصیبتوں میں خوشیاں جو ہے وہ بکھیرنی ہیں، تاکہ ان کی قربانیاں، ان کی محبتیں ہمیشہ شاداب رہیں، ان کی قربانیوں سے وہ
وہ ہمیشہ خوش رہ سکے. آج جس طرح انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، آج وقت ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آپ سب کو ماؤں کا عالم دن بہت بہت مبارک ہو. ظلم کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا تعالی باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے. وہ قدس سے پیٹ میں پڑا، کمارے میں سے پیدا ہوا، اس نے اس کی دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، 30 روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چلا گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت دے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسد کی جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی دعائیں مناجات خداوند کے حضور پیش کریں کہ مہمان خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھی راہ، دوسروں کی زندگی میں حق اور سچ کا پیغام لے کر دوسروں کو زندگی دیتے رہیں. ہم اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا بھی کرتے ہیں دنیا بھر کی تمام ماؤں کے لیے کہ مہربان خداوند دنیا بھر کی تمام ماؤں کو ہر وہ خوشی عنایت کر جس کی وہ منتظر ہیں. ہم اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا بھی کرتے ہیں ہم تمام خواتین کے لیے جو ماں بننے کی خواہش مند ہیں کہ مہربان خداوند ان کو اولاد کی نعمت سے نواز تاکہ وہ بھی اس عظیم رتبے پر فائز ہو کر تیرے نام کو جلال دے سکیں. ہم اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا بھی کرتے ہیں ہم تمام ماؤں کے لیے جن کے بچے ان کا احترام نہیں کرتے. خدا تو ان ماؤں کو اور زیادہ ہمت اور جرأت عطا کر تاکہ خدا وہ اس دکھ کو ایک آزمائش کے طور پر قبول کر سکیں. اور مہربان خداوند ان تمام بچوں کو جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ہدایت اور رہنمائی عطا کر تاکہ اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کر سکیں. ہم اس مقصد کے لیے دعا کریں. تمام شفقت کے سرچشم جو تمہیں طریقے سے عقیدت و استقلال کے ساتھ باندھی ہے انہیں سن اور قبول فرما. مسیح خداوند کے وسیلہ سے عزیز و دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو. اے پیارے خدا تو اس قربانی کی پاک عبادت کے ذریعے ہمیں اپنی واحد اور اعلیٰ الہی ذات میں شریک کر لیتا ہے. عنایت کر کے ہم تیری سچائی کو جانتے ہوئے لائق چال چلن سے اسے اپنائیں.
मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह, लेकिन ख़ासकर इन दिनों में तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ, क्योंकि उसने इंसान की बदबख्ती का दौर ख़त्म कर दिया और सब बर्बाद की गई चीज़ें बहाल की। नीज़ मसीह खुदावंद में हमारे लिए अब ज़िंदगी अपनी हकीकी सालमियत पर दोबारा कायम होती है। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हम्दो सना बयान करते हैं, कदूस 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 खुदा उन लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के जलाल से ममूर है। आलम बाला पर होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि नज़रें पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह यीशु मसीह ने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस अब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत अदा करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारी कलीसिया में उन तमाम माओं को जो तुझ में सो चुकी हैं खुदावंद, जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया है, उन पर रहम कर। बख्श दे के जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थी, इसी तरह जी उठने में भी उसके साथ रहें। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, उनके नहायत पाक शोहर और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझे कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वहादनियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। हम अपने जात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे से वही दुआ करें जो खुद खुदा ने में सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं,
तो भी हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचाएं, दुनिया में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ए खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और सलामती आप सबके साथ हो। ए खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। और ऐसे से देखो ये है खुदा का बरा, खुदा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है आप सब जो इस बरी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। कि तुम्हारे मसीह का बदन और खून हम हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। हम दुआ मांगें। ए खुदा हमारे खुदा मेहरबानी से अपने लोगों की मदद कर। तूने आसमान की बेशकीमत नेमतों से हमें मामूर किया है। बख्श दे कि हम पुरानी ज़िंदगी छोड़कर नई ज़िंदगी इख्तियार कर लें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद आपके साथ हो और खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुद्दस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। हमारी इबादत ख़त्म हुई, खुशी और सलामती से जाएं। हालेलुया हालेलुया।